میں آج اپنی ساری قوم کو مبارک دینا چاہتا ہوں کہ نیشنل اسمبلی کے ہمارے اسپیکر نے مسترد کیا، ریجیکٹ کیا ایک وہ موو رجیم چینج کی جو کوشش کی گئی تھی پاکستان کے 22 کروڑ عوام میں، ایک باہر سے پلان کیا ہوا نو کانفیڈنس موشن جس کے پیچھے ایک فورن ایجنڈا تھا، اور جو آج اسپیکر نے اس کو جو ریجیکٹ کیا ہے اور یہ نو کانفیڈنس کو جو ریجیکٹ کیا، میں ساری قوم کو آج مبارک دیتا ہوں۔ مجھے کل سے اتنے لوگ پیغام دے رہے تھے کہ جی پریشان تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ساری قوم کے سامنے یہ ایک غداری ہو رہی تھی، غدار بیٹھے ہوئے تھے اور سازش ہو رہی تھی، اور میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں گھبرانا نہیں، اللہ اس قوم کے اوپر دیکھ رہا ہے۔ 27 رمضان کو یہ پاکستان وجود میں آیا تھا، یہ اس طرح کی سازش انشاءاللہ یہ قوم کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ تو جو اسپیکر نے آج جو اپنی اتھارٹی، اپنی جو پاور، کانسٹیٹیوشنل پاور یوز کر کے جو فیصلہ کیا ہے، اب اس کے بعد میں نے ابھی سے پریزیڈنٹ صاحب کو وہ بھیج دیا ہے، ایڈوائز بھیج دی ہے کہ اسمبلیاں ڈیزالو کریں۔ ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی میں ہم ڈیموکریٹس عوام کے پاس جائیں، عوام سے الیکشنز ہوں، عوام فیصلہ کرے کہ وہ کس کو چاہتی ہے۔ کوئی باہر سے سازش اور اس طرح کے لوگ، کرپٹ لوگ، پیسے کی بوریوں سے لوگوں کو خرید کے اس ملک کی تقدیر کا فیصلہ نہ کریں۔ وہ لوگ جو سارے اچکن سلوا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کروڑوں روپیہ انہوں نے خرچ کیا لوگوں کو خریدنے کے لیے، یہ سارا پیسہ انشاءاللہ ضائع ہوگا۔ اور جن لوگوں نے یہ پیسہ لیا ہے، میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ کوئی ابھی بھی کوئی ثواب کما لیں، کہ کوئی پناہ گاہ پہ لگا دیں، کوئی یتیم خانہ کھول دیں، کوئی غریبوں کے لیے میں پیسہ ڈسٹریبیوٹ کریں۔ اور میں اپنی قوم کو آج کہتا ہوں کہ آپ الیکشنز کی تیاری کریں، اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے، کسی باہر کی قوت، کسی کرپٹ لوگوں نے فیصلہ نہیں کرنا کہ اس ملک کا مستقبل کیا ہوگا۔ آپ نے فیصلہ کرنا ہے اس ملک کا، اور انشاءاللہ ہم پریزیڈنٹ صاحب کو جب ایڈوائس چلا جائے گا، اسمبلیز ڈیزالو ہو جائیں گی، اور پھر آگے جو بھی پروسیجر ہے اگلے الیکشن کا، کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا، وہ اب شروع ہو جائے گا۔ میں اپنی قوم کو مبارک دیتا ہوں، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اتنی بڑی سازش جو ملک سے کی جا رہی تھی، ایک الیکٹڈ 22 کروڑ کی قوم جس کی الیکٹڈ حکومت کو گرانے کی کوشش کی گئی ہے، اس سازش سے وہ آج فیل ہو گئی ہے۔ پاکستان پائندہ باد۔ وزیر نے قوم سے مختصر خطاب دیا ہے، انہوں نے کہا کہ قوم کو گھبرانا نہیں ہے، ساتھ انہوں نے سمری بھیج دی ہے صدر کو اسمبلی تحلیل کرنے کی۔ وزیراعظم نے بڑا اعلان کیا ہے، وزیراعظم نے صدر کو اسمبلی تحلیل کرنے کے حوالے سے سمری بھیج دی ہے۔ وزیراعظم عمران خان جنہوں نے خطاب کا آغاز کیا اور خطاب کے آغاز میں سب سے پہلے پوری قوم کو مبارکباد دی، ان کا کہنا تھا کہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ گھبرانا نہیں ہے، قوم انتخابات کی تیاری کرے، جنہوں نے پیسے لیے وہ لنگر خانوں میں دے دیں، صدر کو اسمبلیاں تحلیل کرنے کی ایڈوائز بھیج دی ہے۔ وزیر اعظم نے اسمبلی توڑنے کی تجویز دی ہے، صدر کو اسمبلیاں تحلیل کرنے کی تجویز وزیر اعظم عمران خان نے ابھی اپنے خطاب میں پوری قوم کو بتائی ہے کہ انہوں نے یہ سمری صدر پاکستان کو بھیج دی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان 27 رمضان المبارک کو آزاد ہوا اور اس ملک پر اللہ کا سایہ ہے۔ مجھے گزشتہ روز سے کچھ لوگ پیغام دے رہے تھے کہ غداری ہو رہی ہے، ان کا کہنا تھا کہ میں نے قوم سے اپیل کی ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں گھبرائے نہیں، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ انہوں نے اسمبلیاں تحلیل کرنے کی درخواست صدر پاکستان کو بھیج دی ہے۔ مختصر خطاب آج وزیر اعظم عمران خان کا، جس میں انہوں نے اس عمل کے بعد جو کہ اب سے کچھ دیر پہلے اسمبلی میں ہوا، ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری جنہوں نے رولنگ دی اور تحریک عدم اعتماد کی قرارداد کو مسترد کیا، اس کے فوری بعد وزیر اعظم عمران خان نے خطاب کیا ہے، بہت تھوڑا خطاب کیا انہوں نے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ قوم انتخابات کی تیاری کرے۔ انہوں نے اسمبلیاں تحلیل کرنے کی درخواست صدر پاکستان کو بھیج دینے کا اعلان بھی کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ صدر کو اسمبلیاں تحلیل کرنے کی ایڈوائس میں نے ابھی بھیج دی ہے،
اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ قوم انتخابات کی تیاری کرے، جن لوگوں نے پیسے لیے وہ لنگر خانوں میں دے دیں اور آگے بڑھیں، قوم اب آگے انتخابات دیکھے گی۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو، ان کا کہنا تھا کہ ساری قوم کو مبارک ہو، اس وقت تحریک عدم اعتماد مسترد ہو گئی ہے اور انہوں نے پیغام دیا کہ قوم گھبرائے نہیں، تمام چیزیں کنٹرول میں ہیں اور ملک صحیح سمت میں گامزن ہے۔ وزیر اعظم عمران خان جن کے خلاف آج ایک بڑا معرکہ ہونے والا تھا، تحریک عدم اعتماد پر آج ووٹنگ ہونی تھی اور اسمبلی کا اجلاس بلا لیا گیا تھا، لیکن ایک ٹوسٹ آیا ہے سچویشن میں جب ڈیپٹی اسپیکر قاسم سونی نے رولنگ دی کہ تحریک عدم اعتماد کی انہوں نے قرارداد کو مسترد کیا۔ اس سے قبل وزیر قانون فواد چودھری نے کچھ نکات اسپیکر کے سامنے پیش کیے تھے، جس کے تحت انہوں نے کہا کہ کسی بھی بیرون ملک کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ پاکستان میں رجیم چینج کرنے کی کوشش کرے، اور اگر یہ عمل ہوگا تو پاکستان کی پارلیمنٹ کا کیا کام ہے، پارلیمنٹیرینز کا کیا کام ہے۔ جس کے بعد انہوں نے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کو آرٹیکل کا حوالہ دیا 5A کا، جس میں ان کو کہنا تھا کہ کوئی بھی بیرون ملک کی طاقتیں رجیم چینج کرنے کو پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر غداری تصور کیا جائے گا۔ جس کے بعد ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے رولنگ دی اور انہوں نے تحریک عدم اعتماد کی قرارداد کو مسترد کر دیا۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے مختصر قوم سے خطاب کیا گیا اور اس خطاب میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ صدر کو سمری بھیج دی ہے تاکہ اسمبلیاں تحلیل کی جائیں۔ انہوں نے قوم سے کہا کہ رمضان المبارک میں 27 تاریخ کو پاکستان معرض وجود میں آیا، اب قوم انتخابات کی تیاری کر لے۔ صدر کو اسمبلیاں تحلیل کرنے کی ایڈوائز بھیج دی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان جنہوں نے قوم سے آج مختصر خطاب کیا، آپ کو یہاں یہ بھی بتائیں کہ آج یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ ہنگامہ خیز اجلاس آج 11 بجے ہوگا، جس میں تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے ووٹنگ کروائی جائے گی، لیکن آپ کو بتائیں کہ آج قومی اسمبلی کا اجلاس 12:05 پر شروع ہوا اور اجلاس کے آغاز میں وزیر قانون فواد چودھری کی جانب سے قرارداد کو غیر ملک کی جانب سے پاکستان حکومت کو تبدیل کرنے کی کوشش قرار دیا گیا۔ آئین کے آرٹیکل 95 کا حوالہ دیا گیا کہ اس کے تحت تحریک عدم اعتماد لائی جاتی ہے اور اس پہ عمل ہونا چاہیے، لیکن ساتھ انہوں نے کہا کہ ایک اور آئین ہے اور جو یہ کہتا ہے کہ آرٹیکل آئین کا 5 یہ کہتا ہے کہ ملک سے وفاداری ہر شہری کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے یہ نقطہ رکھا کہ 7 مارچ کو ہمارے ایک سفیر کو ایک سرکاری اجلاس میں طلب کیا گیا، اجلاس میں شریک ہوتے ہیں، اس ملاقات میں دوسرے ملک کے سفیر بھی ہوتے ہیں، اجلاس میں ہمارے سفیر کو یہ بتایا جاتا ہے کہ تحریک عدم اعتماد پیش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 8 مارچ کو تحریک عدم اعتماد پیش کر دی گئی، ہمارے سفیر کو بتایا جاتا ہے کہ پاکستان سے اس ملک کے تعلقات کا دار و مدار تحریک کی کامیابی پر منحصر ہے، اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو آپ کو معاف کیا جائے گا، ناکام ہوتی تو آپ کا اگلا راستہ خطرناک ہو جائے گا۔ فواد چودھری کے اس اعتراض کے بعد ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے رولنگ دیتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئین کے منافی اور ضوابط کے خلاف ہے، اسی لیے میں اسے مسترد کرتا ہوں۔ ساتھ ہی انہوں نے اس اجلاس کو غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کیا۔ آپ کو بتائیں کہ اس کارروائی کے فوری بعد وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی جانب سے قوم سے خطاب کیا گیا۔ یہ ایک مختصر خطاب تھا اور اس مختصر خطاب میں وزیر اعظم کی جانب سے کہا گیا کہ میں آج قوم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ایک بڑی سازش کو ہم نے ناکام بنا دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ رمضان المبارک کی 27 تاریخ کو پاکستان معرض وجود میں آیا تھا، رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا ہے، اور ساتھ انہوں نے بتایا کہ میں اسمبلیاں تحلیل کرنے کے حوالے سے وزیر اعظم کو ایڈوائز بھیجوا چکا ہوں، صدر کو ایڈوائز بھیجوا جا چکی ہے، جس کے بعد انہوں نے کہا کہ قوم انتخابات کی تیاری کر لے۔ بالکل، آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے، اس وقت ملک کی سیاسی صورتحال جو کہ بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے۔ صدر کو اسمبلیاں تحلیل کرنے کی ایڈوائز وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے بھیج دی گئی ہے۔ اب سے کچھ دیر قبل قومی اسمبلی کا اجلاس جو کہ ہنگامہ خیز اجلاس تصور کیا جا رہا تھا، اور ایک بڑی تبدیلی آج پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ہوئی ہے، جس میں اس وقت ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے رولنگ دی ہے اور تحریک عدم اعتماد کو مسترد کر دیا ہے۔ فریحہ آپ ہمارے ساتھ ہیں، وزیر اعظم کا خطاب آپ نے سنا، ایڈوائز بھیج دی گئی ہے صدر کو اسمبلی تحلیل کرنے کی، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ابھی میں اپوزیشن کی طرف سے ہم جب واضح طور پہ موقف آئے گا تو تھوڑی بہتر پوزیشن میں ہوں گے کہ ایگزیکٹلی آگے کیا ہونے جا رہا ہے، لیکن ابھی 1-2 لوگوں سے جو ہم نے بات کی ہے وہ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین کے دائرے میں لگ رہا ہے۔ ایک سوال یہ ضرور ہے کہ اگر پرائم منسٹر کے خلاف ہی ووٹ آف نو کانفیڈنس تھی اور کیا وہ سمری بھجوا سکتے ہیں پریزیڈنٹ کو، یہ کوشچن ریز کیا گیا ہے، لیکن اس پہ بہتر طور پر
ہمیں کوئی قانون دان ہی بتا سکیں گے. لیکن فی الحال یہ جو لیا گیا ہے اسٹیپ، اس میں میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ بہت زیادہ لمبی مشاورت ہوئی ہے، بہت لوگوں سے اس کے بارے میں بات چیت کی گئی ہے، اور فواد چودھری صاحب کو خاص طور پہ لا منسٹری میں اسی لیے لے کر آیا گیا تھا تاکہ اس بات کا جو بھی نتیجہ نکلنا ہے اس حساب سے اس کا ڈیسیژن لیا جائے. اور پرائم منسٹر کو اس بات پہ ہم ضرور اس بات کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کو اس پولیٹیکلی تھوڑی سی پتہ اس لیے حاصل ہوئی ہے کہ انہوں نے کسی کو بھی پتہ نہیں چلنے دیا. آپ دیکھیں کتنے دنوں سے تجزیے ہو رہے ہیں، ٹرانسمیشن ہو رہی ہیں، بات چیتیں ہو رہی ہیں. کل سے تھوڑا سا ریزگنیشن کی بات ضرور ہوئی تھی جس میں بھی لگ رہا تھا کہ حکومت کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا ریزگنیشن کا. کچھ لوگوں نے یہ بھی مشورہ دیا پرائم منسٹر کو کہ آپ 3-4 مہینے کے لیے نیا سیٹ اپ چلنے دیں، اور کیونکہ بہت بڑے اکنامک چیلنجز ہے اس وقت پاکستان کو، تو وہ خود ہی سے جو نیا سسٹم ہے وہ ان پاپولر ہونا شروع ہوگا اور آپ کو اس کا فائدہ ہوگا. لیکن لگتا یہ ہے کہ پرائم منسٹر کو اندازہ ہوا ہے کہ اس وقت جو انہوں نے موقف اپنایا ہے ایک خوددار ریاست کا، وہ ان کے سپورٹرز میں بڑا ریزونیٹ ہوا ہے. اب اس پہ اپوزیشن کا الگ موقف ہے، ان کو جو کرٹکس ہیں وہ اس کو نہیں مان رہے، لیکن پرائم منسٹر کا جو اپنا کور ووٹر اور سپورٹر ہے، جو پچھلے 3 سال کی ایک سمجھ لیں بہت ہی بری اگزامپل، بری گورننس، دوغلی پالیسی، بہت سارے معاملات سے ناراض اراکین، شدید مہنگائی، گورننس کا فقدان، کوئی ریفارم نہیں ہوا، یہ تمام تلخ حقائق ہیں. اور ایسے میں اگر پرائم منسٹر الیکشن میں جاتے، چاہے 1.5 سال بعد ہی جاتے، اگر جو ان کو لگ رہا تھا کہ ان کا ہیلتھ کارڈ اور 2-3 پلانس ہیں جن کی وجہ سے ان کو فائدہ ہوگا، لیکن جتنے بھی تجزیہ کار تھے وہ ان کو یہی بتاتے تھے کہ بڑا مشکل ہے آپ کا دوبارہ حکومت میں آنا. بلکہ بہت جگہ پر تو یہ فیلنگ آ گئی تھی جو ان کے ناراض MNAs اب ہمیں نظر بھی آتے ہیں آنر کہتے ہوئے کہ ہم دوبارہ اپنی کانسٹیچوئنسیز میں بھی جانا ہمارے لیے ایک مسئلہ ہے. تو اس وقت جو ہوا ہے، اب پچھلے کچھ دنوں سے پرائم منسٹر کو یہ بتایا جا رہا تھا کہ آپ سمجھیں کہ ہمیں اللہ کی طرف سے ایک موقع ملا ہے، جو اپوزیشن نے ووٹ آف نو کانفیڈنس موو کی ہے، کیونکہ جو پاپولیرٹی سرچ ہے وہ ایک دم سے بڑھا ہے PTI کا، جس کا آپ سمجھ لیں کہ کچھ تو سروے سے پتہ چل رہا تھا، کچھ MNAs کی اوپینین تھی، کچھ پرائم منسٹر کا اپنا ایسٹیمیٹ یہ تھا کہ 2014 میں ان کے مطابق وہ جتنے پاپولر تھے، دھرنا جس وقت پیک پہ تھا، انہیں لگ رہا تھا کہ ان کا اس وقت کا گراف اس سے اوپر جا رہا ہے. لیکن جس وقت لوکل باڈی کے سیکنڈ فیز کے ریزلٹس آئے ہیں، اس نے پرائم منسٹر کا کانفیڈنس بہت زیادہ بڑھا دیا، پولیٹیکل پارٹی PTI کا کانفیڈنس بہت زیادہ بڑھا دیا، اور ان کو یہ لگ رہا تھا اس وقت الیکشن میں جانے میں ان کا سب سے زیادہ فائدہ ہے. دیکھیں اگر وہ سیٹ اپ آ جاتا تو 50% چانسز تھے، جتنا چانس اس بات کا تھا کہ وہ سیٹ اپ کام نہیں کر سکے گا، اتنا ہی اس بات کا بھی چانس تھا کہ وہ کافی ایکسپیرینس لوگ بھی اس میں شامل ہیں، اور شاید 3-4 مہینے میں وہ حالات کو اس نہج پہ لے جائیں کہ لوگ سمجھنے لگیں کہ PTI کی گورننس تو بہت ہی بری تھی. تو اپنی پارٹی کو انہوں نے اس خدشے سے بھی بچایا ہے، اپوزیشن میں جانے سے بھی بچایا ہے، اور سیدھا الیکشن کی طرف جانے میں اس وقت PTI کو فائدہ ہوگا. لیکن لیٹس اینالائز اٹ، اس میں PMLN کو بھی مجھے لگتا ہے کہ وہ خوش ہوں گے، کیونکہ نواز شریف صاحب کا تو شروع سے موقف یہی تھا کہ فورن الیکشن کرائے جائیں. جو 4 مہینے کا ٹائم چاہیے تھا ان کو، وہ کچھ لیجسلیشن کا کام تھا جس پہ وہ لوگ کام کر چکے ہیں، کچھ ریفارمز کرنا چاہے تھے جس میں نیب کے حوالے سے وہ واضح طور پہ کہہ چکے ہیں. الیکٹورل ریفارمز سرٹنلی تھے، کیونکہ پرائم منسٹر کی جو EVMs ہیں ان سے شدید اختلاف ہے اپوزیشن کو. اب یہ بھی یقیناً ہم کسی قانوندان سے پوچھیں گے کہ اب EVMs کا کیا ہوگا. الیکشن کمیشن کے بارے میں برملا کہتی ہے PTI کہ وہ ان کو لگتا ہے کہ ان کے فیور میں نہیں ہے، یا ان کو لگتا ہے کہ وہ اپوزیشن کا زیادہ ساتھ دیتے ہیں. EVMs کے حوالے سے تقریباً 3 ہفتے پہلے میں نے ایک خبر بریک کی تھی کہ اس کے اوپر کام بالکل روک دیا ہے الیکشن کمیشن نے، جس وقت سے نو کانفیڈنس موشن جمع کرایا گیا تھا. تو اب یہ والے معاملات ہیں، لیکن آج کے دن کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ یقیناً ایک سرپرائز دے دیا ہے. اس سے پہلے ہم اس بات کو بھی رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ بیک ڈور مشاورت چل رہی تھی. تو بیک ڈور مشاورت میں کیا کوئی بات طے ہوئی ہے، کیا اپوزیشن کو پہلے آن بورڈ لیا گیا ہے کہ نہیں، یہ بات ہم ضرور جاننا چاہیں گے. لیکن ارلی الیکشن یقیناً اس میں میرا خیال سے پیپلز پارٹی شاید نہیں سمجھ رہی تھی کہ اس کا فورن الیکشن ہو، لیکن PMLN یقیناً یہ چاہتی تھی. PMLQ نہیں چاہتی تھی فوری الیکشن ہو. PTI PMLN اب وہ 2 ایسی جماعتیں ہیں جن کو یقیناً فوری الیکشن میں جانا جو ہے وہ سوٹ کرے گا. وزیر اعظم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انہیں صدر کو بھجوا دی ہے اسمبلی تحلیل کرنے کی ریکویسٹ.
تو اب شام تک وہ میرے خیال سے نوٹیفائی ہو سکے گا. اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر تو یہ اسمبلی ڈیزالو ہو گئی ہیں. کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا, 3 مہینے میں الیکشن ہے, تبھی پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ آپ الیکشن کی تیاریاں کریں. لیکن ابھی اپوزیشن آبویسلی بہت بڑی نمبر ہے پارٹیز کی جو دوسری طرف ہیں, ان کا بھی اس کو ماننا بہت ضروری ہوگا, کیونکہ الیکشن میں آپ خود ہی کال کر کے تو نہیں جا سکتے. لیکن اس کا ایک بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ پی ایم ایل این سمیت بہت ساری جماعتیں ہیں. مولانا فضل الرحمان یقیناً چاہیں گے کہ وہ الیکشنز میں جائیں, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں, ان کا موقف یہ رہا ہے کہ پچھلے الیکشنز میں کو وہ فری اینڈ فیئر نہیں سمجھتے ہیں. اب ساتھ ساتھ ایک اور جو بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ پنجاب اسمبلی میں ہو رہی تھی, مگر وہاں سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ 6 اپریل تک اس کو ملتوی کرنے کا کہہ دیا گیا ہے. تو دونوں طرف سے ہی ابھی تک کوئی خاص. ٹھیک ہے فریہ, ہم آپ سے بات کریں گے. آپ کو بتاتے چلے وزیر عمران خان نے صدر کو اسمبلیاں تحلیل کرنے کی ایڈوائز دے دی ہے.